شکریہ ڈاکٹر واحد نذیر صاحب. ایک مسئلہ جس طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا اور طالب حیدر صاحب نے بھی، خاص طور سے امرت پرستی کے حوالے سے، ایک پہلو اس کا تعبیر کا مسئلہ بھی، جس طرف مسعود حسن رضوی ادیب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. ہماری شاعری جو ان کا اہم مقالہ ہے، صرف یہاں ایک جملہ کہہ کر کے میں، چونکہ وقت کی کمی ہے، بہرحال کوشش کروں گا کہ یہ بات آ جائے. بہرحال وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی شاعری کا جس پر ہم اطلاق کر دیتے ہیں امرت پرستی، ایک بڑا حصہ وہ ہے جس میں صرف آپ یعقوب اور یوسف کو رکھ کے دیکھ لیجئے، معنی بدل جاتے ہیں، دنیا بدل جاتی ہے. تو ایک پہلو وہ بھی ہے. بہرحال تعبیر کا مسئلہ یہاں بھی پیش آتا ہے. مکمل طور پر ہر شعر پہ اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، بعض اشعار ایسے نکل سکتے ہیں. بہرحال لیکن ایک رجحان رہا ہے، اس کا بھی انکار نہیں. خامخواہ اس کا دفاع بھی کرنا ضروری نہیں ہے، ایک روایت رہی ہے. میں درخواست کرتا ہوں مہمان خصوصی ڈاکٹر، بلکہ ہاں بہتر یہی ہے کیونکہ پھر میرے خیال میں پھر گفتگو رہے گی، ڈاکٹر وقار انور صاحب ہیں. میں ادب کا برابر تعلیم نہیں ہوں، لیکن جس ماحول میں پلا بڑھا ہوں اور جو گھر کا ماحول رہا ہے، جس ماحول میں بھی ہوں، اس کے اثرات ہیں. جو ادب میرے لیے سبجیکٹ نہیں رہا ہے. سائنس طالب علم وہ بعد میں کامرس اکاؤنٹ کی طرف آ گیا. میں نے کتاب ملی تو جو انتخاب کیا کہ میں ایک موضوع اس کتاب کے بارے پڑھ لوں اپنے طالب علم کی حیثیت سے، کیونکہ میرا مطالعہ ہو جائے. میں نے انتخاب کیا تنظیم مزاج کا. اتفاق خالد صاحب نے بعد میں فون کر کے مجھے اسائن بھی بھیج دیا، اس موضوع پہ آپ کچھ کر لیجیے. اور میرے لیے اچھا ہے کہ میں اس موضوع پر میں کہہ سکتا ہوں کتاب کے 2 مضامین کو پڑھنے کے بعد اس موضوع سے میری کوئی شانداری ہوگی، یا جو باتیں واقف سے میں واقف تھا وہ یاد آ گئی. میں نے جو بات میں کہنا چاہوں تمہید کے طور پر، جب آپ فنون لطیفہ میں سبب اظہار کیا ہوتا ہے طے کرتے ہیں، جو بھی فن ہوگا، آرٹ ہو، کسی شکل بھی لطیفہ کی ہو، اس کی وجہ ہوتی ہے. تو خود کلامی ہوتی ہے. آپ پہ وعدہ قلب کو لکھتے ہیں، میں وقت واقعی میں بڑے بڑے شاعر ہیں لکھتے ہیں اور ڈائری میں بیان میں رہ جاتی ہے، شاعر نہیں کراتے ہیں. اب کم سے کم میں اس علاقے سے وہاں مقصود رہتا ہوں، خاندان واقف ہوں. یا پھر جیسا کہ کجوانی صاحب نے کہا کہ زمانے کو بھلا لیتے ہیں، یہ غلط ہوتی ہے، اپنی بات کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. یا ہمارے ہاں غالب میں لاکھ کہہ لیں کہ صاحب ذریعہ عزت شاعری نہیں ہے، لیکن ہمارا ذریعہ عزت شاعری ہی ہے. تو وہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ دیکھتا ہے وہ کوئی مشن کی ہوتا ہے، تصور ادب مشن ہے. اور ہوتا یہ کہ لکھنے والا ہے یا اظہار کرنے والا ہے پورے دفاع کا، وہ اپنا مقام تعین کرتا ہے، وہ خاطر کا مقام تعین کر دیتا ہے. دونوں تو تعین ہوتی ہے، اس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. ہمارے ہاں خسید اسکول کے تحت شبلی ہوں، موزیر ہوں، علیم یاف، سارے جو لوگ ہیں پوری ٹیم ہے، ان کی مشن ہے اصلاح کی، اس کے تحت چیزیں لکھتے ہیں. اور تقریباً ادب میں انقلاب کا ایک مشن ہے، اس تحت لکھتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے لکھا ہے. مذہبی لوگوں میں نیاز پوری کے ہاں میں چھیڑکو والے چلی جائے ایسا کہا کرتا ہوں، چھیڑنا مشکل رہا ہے، بڑا کام کیا تھا. علماء کرام میں ہمارا شبیر خالد صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ اردو میں لکھتے تھے تو عام لوگوں اور خواتین کے لیے، عام زبان میں، جب فارسی میں لکھتے تھے اس زمانے کے جو پڑھنے کے ایلیٹ تھا اس کے لیے، جب عربی میں لکھتے تھے تو اس وقت علماء کرام کے لیے. تو خاطب طے کر کے آپ کو گفتگو کرتے ہیں. پھر یہ گفتگو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی اس کتاب میں خالد محمود صاحب نے کس سے خطاب کیا، اپنا کیا مقام طے کیا. میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ نے استاد کی حیثیت سے اپنا مقام طے کیا، اور اپنی گفتگو اسی بات کے بارے میں آپ کا اصل مقام یہی ہے. اور استاد کی حیثیت سے معلومات فراہم کرنے کا کام، استاد شاگردوں کے سامنے تربیت کے لیے معلومات فراہم کرتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں. یہ میرا احساس ہے اس کتاب کے بارے میں. ایسے کہ طلبا یا جو پڑھنے والے لوگوں کی فکری تربیت کی جا رہی ہے ادب کے حوالے سے، یہ بالکل مجموعی احساس ہے کتاب کے بارے میں. میں
میں جن بزرگ سے ادب کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اپنے خاندان کے وہاں کے نقوی صاحب، تو وہ کہا کرتے تھے کہ صاحب وہ بڑے بالیات کے بڑے ماہر تھے کہ تنقید کو تصنیف ہونا چاہیے. اس کا احساس مجھے یہاں نہیں ہوتا ہے. تنقید خود کو تصنیف تو آدمی اپنے برابر لوگ کرے گا، لیکن جب آپ استاد کی گفتگو کر رہے ہیں تو جو شاگردان ہیں ان کے لیول کو اوپر آنے کی کوشش کریں گے، اس کو اوپر لانے کا. یہ بڑا احساس میرا ہے اس کتاب کے بارے میں. زبان سادہ ہے، سلیس ہے، اظہار تفصیلی حوالوں کے ساتھ ہے جو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. ہر بات کو مدلل کر کے حوالے پیش کیے جائیں. اور حجمہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں زبان کی چاشنی بھی ہوتی ہے. میں نے دو باتیں نوٹ کی ہیں. رشید صاحب کا میں کوٹ کر رہا ہوں کہ طنز و مزاح بالغوں سے زیادہ بالغ نظروں کے لیے ہے. ایک چھوٹا سا چھوٹا بیٹا ہے جس میں کہ تصنیف کا عنصر آپ کریں گے کہ رشید صاحب مزاجن جذباتی اور اسی مناسبت سے شدت پسند تھے، ساتھ ہی آخر پسند تھی. ایک بڑی شخصیت رشید صاحب کی اظہار میں آ جاتی ہے. میں نے 2 مضامین کا انتخاب کیا، ان کو پڑھا. آخری مضمون ہے جہاں آپ نے اپنا تعارف کرایا استاد کی حیثیت سے بار پر پڑھا، شوق سے پڑھا اور کنفرم ہوا اپنی جولائی کی. اردو میں طنز و مزاح کی روایت اور مزاح ادیب بیک چغتائی. میں کہہ سکتا ہوں کہ اس موضوع پڑھنے سے پہلے میں اس سے عجیب بیک چغتائی سے واقف نہیں تھا اور میری واقفیت بھی خیال کی طرح سے میں نے سیکھا. کتاب کا فائدہ مل لیا ہے. شاید آپ نے رشید صاحب کے حوالے سے الفاظ شماری کی، بتایا کہ شاید کے اختلاف کتاب میں شاید 40 دفعہ استعمال کی. چھوٹی سی کتاب ہے. میں اکاؤنٹنٹ ہوں، میں نے صفحات شماری کی. یہ جو مضمون ہے کل 43 صفحات پر مشتمل ہے. طنز و مزاح کی روایت 20 صفحات اور مرزا ادیب نے چغتائی کا ذکر 13 صفحات. اگر میں چغتائی کی جگہ ہوتا تو کہتا کہ لکھو سلام غیر کے ختم غلام، بندے کے بس سلام ہے ایسا سلام، اس مانس کے ساتھ. یہ جو 30 صفحات ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ طنز و مزاح کی پوری روایت جو اردو میں ہے وہ نثر میں ہو، نظم میں ہو یا خطوط میں ہو. خطوط الگ سنتے ہیں غالب وقت کے حوالے سے، تو اس کی ساتھ بہت ہی وقی حصہ ہے. یعنی اگر دوبارہ کبھی کسی کو اس موضوع کو لکھنا پڑھنا ہو یا درج کرنا ہو تو یہ وقتی صفحات جو ہے بہت مکمل ہے، بہت چیزیں مل جاتی ہیں. اور یہ خاص سے بات ہے. اس میں یہ شروع سے بتاتے ہیں کہ طنز کیا ہے، مزاح کیا ہے. طنز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اور ایک سہانی خوشبو کی لپٹ ہے. یہ حوالوں کے ساتھ خود ہی کہہ رہے ہیں ساتھ تو حوالے کے ساتھ آپ کو بات بتاتا ہوں. وار ذرا اونچا پڑے، ایک آنکھ کی کسر رہ جائے تو طنز ہے ورنہ مزاح. طنز نگار جس چیز پر ہنستا ہے اسے تبدیل کرنے کا خواہاں ہوتا ہے. طنز میں اصلاح کا پہلو اور ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے. میں کہہ سکتا ہوں طنز و مزاح کی روایت کا شاندار تعارف ہے. مرزا یہ جو اصل میں تذکرہ آگے مرزا ادیب بیک چغتائی کا، میں نے اس کے سلسلے میں 2 چیزیں نوٹ کی ہیں، کچھ حصہ آپ بتاؤں گا بڑا حصہ نہیں. شخصیت سلسلے میں آپ مثالوں کی تصویر ابھر آتی ہے. ایک صاحب ہیں، حوالے بہت ہیں یہاں جو تذکرہ کر رہے ہیں مرزا کا. چغتائی صاحب کی اور سب عزیزوں کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ یہ خانہ ہما آفتاب است. بڑے بھائی ملے خوب تندرست وانا، معلوم ہوا آپ بھی 8 لاکھ نیچے کی 4 دانت غائب. مرزا صاحب کے چھوٹے بھائی ملے قوی جثہ مزاج صوفی، نیچے کی 4 دانت غائب. ان سے چھوٹے بھائی بالکل چغتائی صاحب کی شکل کے، مگر اچھی صورت آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا رہتا ہوں، نیچے کی 4 دانت غائب. سب سے چھوٹے بھائی قد میں سب سے بڑے، ماشاءاللہ دیوزاد، لمبا چڑھا جوان، معلوم ہوا آپ کو دکھ ہے، نیچے کی 4 دانت غائب. مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے مرزا صاحب سے پوچھا یہ کیا مصیبت ہے؟ سب کے 4 دانت غائب ہیں. کہنے لگے کہ دانتوں کے ڈاکٹر نے بتایا تھا انہیں 4 دانتوں سے پائریا ہوتا ہے. بس پڑا ہے. شخصیت سامنے آئے اور شخصیت پہ جو حال گزرا ہے آخری زمانے میں کہ جب کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو اس وقت کی حالت یہ ہے کہ ملنے کے لیے صاحب گئے ہیں، بدبو ہے اور داڑھی بڑی ہوئی وغیرہ وغیرہ. چہرہ پیلا، چہرہ پھٹی پھٹی آنکھیں، مخاطب لحاف ہٹا تو اس میں سے بدبو کا ٹھسکا آیا. پایوں کے نیچے پانی کے پیالے رکھے ہوئے تھے مگر پلنگ پر چیوٹے پھر رہے تھے. میں رونے لگا، وہ بھی آسودہ ہو گئے. میں نے کہا کیا حالت ہوگی؟ بولے بس ختم سمجھو.
پھر ایک دم مسکرائے اور کراہتے ہوئے بولے ارے ارے آپ کو دیکھیے لحاف میں سے ایک چوٹا چٹکی سے پکڑ کر نیچے پھینکا, مرنے سے پہلے حصہ لینے آ گیا. موت کے وقت بھی مزاج میں جو تو بیچارے کے ساتھ یہ ہوا تذکرہ جو ہے وہ بس خط میں بغان کی طرح ہو گیا. دوسرا مضمون جو میں نے مطالعہ کیا اور تعلیم کی حیثیت سے کوشش کی سیکھ سکوں وہ مضمون ہے رشید صاحب. رشید صاحب سے میں واقف پڑھا ہے اور میں نے ذکر کیا وہ رشید صاحب کے طرز پر لکھنے والے عالم دین سے بڑے رشید صاحب سے جو میں واقف تھا اس کا یاد ہوا اور نئی باتیں بھی معلوم. رشید صاحب خواص پسند, دوست بنانے اور مائی صاحب بنے میں تعلق رکھتے ہیں. کسی کی تعریف میں رشید صاحب کا جملہ ہے جو میں نے کوٹیشن لیا ہے, رشید کسی کی تعریف میں میرا کیا جاتا ہے, اس کا دل خوش ہوتا ہے, میرا کام بن جاتا ہے. اب اس سے آخری کوٹیشن جو میں نے لیا ہے اس سے یہ الزام بے بنیاد, رشید صاحب کو اور صاحب نے بھی کوٹ کیا ہے, یہ الزام بے بنیاد معلوم ہوتا ہے کہ میں نے خط لکھنے میں کوتاہی کی ہو. میں عورتوں اور مولانا ماجد کے خطوط کا بڑی پابندی سے جواب دیتا ہوں. عورتوں سے دنیا سے بڑھتی ہے, مہاراج ماجد سے آپ بڑھتے بات جملہ جواب نہیں آنے کی. آپ حد اوسط میں جسے بگاڑ آپ سے بھی نہیں کر سکتا ہوں. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں بات کے طور پر رشید صاحب کے بارے میں. رشید صاحب کے سلسلے میں ابھی بات آ گئی, شاید کسی سوال کیسے کیا انہوں نے یہ کہ جو انہوں نے جملے الفاظ استعمال کیے ہیں ملا ملا کے وہ کس طرح سے کیے ہیں اور یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. رشید صاحب کی ایک جو بہت بڑی خوبی یہ ہے رشید صاحب صاحب طرز نگار تھے. ان کی تحریر گٹھی ہوئی ہوتی تھی, وہ الفاظ میں اثرات میں بھیجا کے قائل تھے. ایجاز و اختصار ان کا ترجیح انداز ہے. اس طرح بعض حضرات ہاتھ روک کر پیسہ خرچ کرتے ہیں, اسی طرح وہ قلم روک کر الفاظ خرچ کرتے تھے. میں آخری جو اقتباس نقل کروں گا وہ میرے موضوع سے متعلق بھی ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ میں اکاؤنٹ کا آدمی ہوں اور قرض سے متعلق چیزوں کو بول رہا ہوں. رشید صاحب کہتے ہیں کہ میری لغت میں تعطیل بنانے کے معنی یہ تھے کسی کو مزے کا خط لکھا جائے. بہت سی باتیں کہتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں بیوی بچوں کو کوئی کام نہ کرنے دیا جائے, جو ملنے آئے اسے کسی طرح بچا جائے, وصول کرنے کا اہتمام کیا جائے, صرف ہاتھ پاؤں جھاڑ پونچھ لینے پہ اکتفا کیا جائے. اور جو میری سنیدہ موضوع ہے بڑا قرض لے کر چھوٹے چھوٹے قرض ادا کیے جائیں, اور جو بچ رہے اسے لے کر بازار چلا جائے اور بے ضرورت چیزیں خرید لائے. مجھے قرض لینے اور اسے ادا کرنے میں خوشی ہوتی ہے. قرض کو میں فنون لطیفہ میں سمجھتا تھا. کب لیا جائے, کس سے لیا جائے, کس طرح لیا جائے, کس طرح دوستی بڑھائی جائے اور دشمنی ہٹائی جائے. اسلامی معاشرت کا موضوع ہے. قرض کے موضوع جو کچھ ہو رہا ہے سنجیدہ موضوع ہے, لیکن ایک طنز نگار جو ہے وہ مدام کو بہت ایسی بات کہا جاتا ہے جس پر پوری پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. بہرحال میں نے محسوس کیا کہ میں نے ایک استاد کی کتاب پڑھی اور ایک موضوع سے متعلق میری واقفیت ہوئی اور واقف میں اضافہ ہوا. میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں. اور کتاب ایسی ہے جس کو پڑھی ہے. میں نے اس کا مقبول کر لیا کسی بڑے سفر میں ساتھ پڑھنے کے لیے. بہت شکریہ. ہم لوگ اب تقریباً اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. میری طرح مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس وبائی دور میں شاید ایک سال کے بعد اتنا بڑا آف لائن مجمع دیکھا ہوگا. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور اس کی اصل وجہ بھی ہم سب جانتے ہیں, اور وہ ہے استاد محترم کی ذات گرامی سے ایک خاص وابستگی, ایک خاص محبت ہم سب. خالد محمود صاحب کی شخصیت, زندگی, خدمات, اگر ایک لفظ اس کے لیے منتخب کرنا پڑے تو ایک لفظ میرے لیے صرف عشق ہے. سرونج, بھوپال, اردو تہذیب, اردو زبان و ادب, جامعہ ملیہ اسلامیہ, مکتبہ جامعہ, اردو اکیڈمی, سب سے آپ نے عشق کیا ہے. اس سے کوئی مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں.
بحیثیت طالب علم آپ سے درخواست ہے کہ اپنے تاثرات سے ہمیں نوازیں. استاد محترم پروفیسر خالد محمود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر عزیز پروفیسر معین الدین ڈاکٹر صاحب, محترم وقار صاحب, عزیز ترین طلباء طالبہ, یہ موقع دراصل میں کیا کروں کیونکہ میں نے اپنی 50 سالہ تدریسی اور 72 سالہ طبی زندگی میں اس طرح کا کوئی فنکشن ہی اٹینڈ نہیں کیا کہ جس کا مجھے علم نہیں ہو اور میں اتنے لوگوں کے سامنے مجھے لا کر کھڑا کر دیا جائے. اور اس طرح کے مواقع امتحان دینے اور امتحان لینے کے موقع پر تو بہت زیادہ ملے, اور میں نے جب نگرانی کرتے ہیں, امتحان کی ڈیوٹی کرتے ہیں, تو اس سے متعلق ایک شعر بھی ہے میرا کہ لڑکوں کو نقل کرنے سے ہے روکنا مجھے, لڑکوں کو نقل کرنے سے ہے روکنا مجھے, پھر آ گیا ہے وقت میرے امتحان کا. تو اب یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ لڑکوں کو تو نقل کرنے سے بھی نہیں روک سکا میں, یہ فیل ہو گیا ہے امتحان میں. انہوں نے اس پروگرام کو شرارتاً کہہ کر اپنے دامن چھڑانے کی کوشش کی, لیکن مجھے اس میں کچھ دیر پہلے تھوڑا سا سازش کی وہ تو آ گئی تھی میری, مطلب رات یعنی جو ہے وہ خوشبو کی جو حص ہے وہ بہت تیز ہے, تو سمجھ گیا تھا کچھ سازش ہو رہی ہے, سازش کا اندازہ جو ہے, لیکن وہ اتنی گہری اور اتنی عالمانہ اور اتنی زیادہ, تو وہ میرے لیے یقیناً کوئی شک نہیں. اچھا ہماری بات میں ہماری بیوی بھی شریک ہو گئی تھی تو اب جب گھر پہ بھی لڑکا بھی ڈھانے لگے اور شامل, تو یہ سب چونکہ دشمنوں سے نہیں ملے, سب دوستوں سے ملے تھے, اور دشمنوں کی سازشوں سے زیادہ تیز اور زیادہ خطرناک بھی کا ہوا سازشیں دوستوں کی ہوتی ہیں. شاگرد ہمارے مجھے واقعی اس موقع پر یعنی جذباتی موقع ہے, قاعدے سے اگر اتنی یعنی یہ رونے کا مقام ہے میرے لیے, وہ اعلیٰ رونا جس میں آنسو بھی آتے ہیں, لیکن وہ آنسو جو ہے شدت جذبات کے وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں. سچ بات تو یہ ہے کہ یہ رونا خالی غم کا ہی نہیں ہوتا, وہ رونا تو خوشی کا بھی ہوتا ہے. اور میرے آنسو آپ کو نظر نہیں آ رہے, لیکن دراصل خوشی کے آنسو مجھے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت سارے آنسو آدمی باہر جاتا ہے تو اس کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, کہاں تک نکلے آنسو بھی نکل. لیکن یہ کہ اس سے ایک حیرت انگیز قسم کا ہے, ایک بالکل منفرد یہ پروگرام ہوا ہے. جیسے لوگ نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر بھی احساس ہوتا ہے, ہمارے تمام نئے پرانے سب شاگرد و شاگردوں کے شاگرد جنہوں نے مجھے دادا استاد کہا, یہ اچھا کہا کہ دادا کا بعد استاد لگا دیا, صرف دادا کہہ دیتے تو دیکھتا اڑانا تو اس کا. تو وہ یہ سارے کے سارے آپ یہ تعلیم میرے لیے تو ماشاء اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی باتیں بتائی مجھے یاد نہیں ہیں, لیکن یہ وہ بھی اس وقت ہندوستان میں ان نوجوانوں میں ان کئی صاحب کی بات کر رہا ہوں. شاید پاکستان لوگ جو پاکستان کو شامل کر کے بھی گفتگو کرتے ہیں جو بات میں نہیں ہے تو زیادتی کرتے ہیں. وہ پاکستان میں پتہ نہیں کتنے ہو, ہم سب سے واقف نہیں ہیں, جس سے آپ واقف. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایسے دعوے کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی زبان میں بنا کام کریں گے. دنیا کی کتنی زبانیں پڑھی ہیں آپ سے مجھ سے مقابلہ کیا کہ زبانوں کو آپ جانتے ہیں, لیکن ہمارے بہت سارے پرانے اساتذہ بھی فلاں شخص جو ہے اتنا لائق ہے, اتنا فائد ہے کہ کسی زبان میں ہندوستان کی کسی زبان میں جب جس زبانوں سے آپ واقف ہو انہیں زبانوں سے مقابلہ ہونے چاہیے. ہندی سے واقف ہے, انگلش سے واقف تو کر لیجیے, کوئی حرج نہیں, لیکن یہ سارے والی یہ مبالغہ کہ اگر مبالغہ غیر مقبول ہے اور اردو والے مبالغہ غیر مقبول کو بھی یہ مبالغہ بھی شامل کر لیتے ہیں. مبالغے کی بہت سی قسمیں
تو یہ ہے کہ یہاں اس وقت کو ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. یہ ہمارے معلوم ہوا کہ ان کو 50 شوگر رہ گئی تھی. اب اتنی کم شوگر لے کر چلے آئے یہاں پر اس محفل میں جہاں پر کہ اتنے میٹھے وہاں پر یہ ذرا سی شوگر مطلب بالکل جیسے کہ چائے میں شوگر ڈالی جاتی ہے. تو یہ کہ اس طرح یہ اب یہ راشد جوان فاروقی بہت بڑے شاعر ہیں. بہت شاعروں میں سے ہیں کہ اگر ان کو اسی انداز میں مبالغہ میں استعمال کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں ان جیسا شاعر پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ بہت بیمار ہے. اسے ان کا راشا پیروں تک پہنچ گیا ہے. تو ابھی انگلیوں تک یہ موجود ہے لیکن یہ اس کے باوجود بھی یہ آ گئے. اس سے ایک بڑا دوسری اس سے بڑی کتاب آئی تھی ہمارے 5واں وہ ہے یہ تفہیم و تعبیر. اس کتاب کا پر بہت بڑا جلسہ مذاکرہ ہوا تھا خالد محمود میں. اور وہ جو مذاکرہ ہوا تھا وہ بڑے پیمانے پر تھا. وہاں بھی ہمارے تمام طالب علم پہنچے تھے. اس زمانے میں گورنر جو تھے صاحب انہوں نے شرکت کی تھی. کافی بڑی بڑی ہستیاں بھی تھیں اور کافی لوگ تھے. اور اس میں ہمارے دوست وہاں موجود تھے. اور یہ کیا نام ہے جناب صاحب بڑی زبردست تقریب کی تھی. اسی میں راشد جوان فاروقی نے بہت عمدہ بہت دلچسپ کا پیپر بھی پڑھا تھا. یہاں موجود ہے بہت پڑھے لکھے آدمی. تو یہ جو اس میں ایک ایسی غیر معمولی جلسہ ہے. خالد جاوید جو ہے ان کو واقعی خوب سوچتی ہے. جن جو ان کے مشیر ہیں ساتھی ہیں جو ذہین لوگ ہیں انہوں نے یہ بڑا کمال کیا. یہ اپنے طرز کا بالکل منفرد اور سمجھتا ہوں مذاکرے میں یہی ہونا بھی چاہیے. بہت اچھی تعبیر ڈالی ہے کہ پوری کتاب جو ہے وہ اس پر الگ الگ مضامین پر گفتگو کے لیے آپ نے یہ موضوع دے دیا. کوئی تکرار بھی نہیں ہوئی. کوئی لوگوں نے ٹال مٹول بھی نہیں کی. سرسری بھی بتائی پوری کتاب پر. تو سرسری جائزہ ہمارے یہاں بہت اچھی گفتگو اردو میں کتاب پڑھے بغیر جتنی اچھی گفتگو ہوتی ہے اتنی اچھی گفتگو کتاب پڑھ کر بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ پڑھنے کے بعد تو پھر صحیح سے نشاندہی کریں گے نا. لیکن نہیں پڑھنے میں یہ فائدہ ہے کہ ٹائٹل سے شروع کر کے اور پیج چلا جاتے ہیں اور جو انہوں نے لکھا ہے جو اور لکھنے والوں نے اس کو پڑھ لیا اور ان سے ذرا اختلاف کیا. جو انہوں نے لکھا ہے ان سے اختلاف کر لیا تو اپنی بات ہو گئی. اور اس کے بعد اچھا اختلاف کی چاہے گنجائش ہو نہ ہو لیکن یہ کہ سب کو کیا بتا کہ اختلاف انہوں نے کیا اس سے یہ غلط ہے. اسی طریقے سے بہت آٹا. لیکن یہاں پر جس کو جو موضوع دیا اس کو پڑھا. اور اس کے بعد یہ کہ یہاں یہ 10 قسم کے 10 مضمون ہوا ہے لے کر یعنی مضامین اور 10 کو گفتگو کر لی. لوگوں نے تعلیم بہت اور اتنی اچھی گفتگو کی کہ میں نے بہت سے مضامین کے مفاہیم اور ان کا مطلب اور ان کا وہ تو میں نے اب سمجھ میں آیا ہے کہ میں نے کیا لگا. صحیح بات ہے کہ آپ بہت سے شاعر ایسے ہوتے ہیں جو شعر کہہ لیتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ شعر اتنا اچھا سمجھتے بھی ہوں جتنا اچھا قاری. بعض قاری جو ہیں وہ شاعر سے زیادہ اچھا شعر سمجھتے ہیں. وہ ان کو زیادہ معلوم ہے اس کی خوبیاں. نتیجہ یہ ہے کہ مجھے بھی بہت ساری راز بہت سی چیزیں بہت سی میں نے روشن ہوا ہے. میرے مضامین ہیں اس کو کوئی شک نہیں. لیکن میرے مضامین کو آپ نے جس طرح سمجھایا ہے وہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ آپ کی مضامین پر ایک مضمون لکھ دیجیے تو میں آپ سے بہتر مضمون اس مضامین پر نہیں لکھ سکتا. میرا اپنا طرز ہو سکتا ہے لیکن آپ نے بہت اچھے ڈھنگ سے مطالعہ کیا. کیونکہ لکھنے کے لیے مطالعہ کیا تھا تو بہت سنجیدگی سے کیا. تو خالد مبشر نے اور ان کی جو بھی مشیر ہیں انہوں نے سب کو پڑھا دیا. یہ سب سے اچھی بات ہے. اور میں نے یہ ضرور کوشش کی کہ اگر جیسے اچھے برتن میں کھانا اگر دیا جائے قاعدے سے سلیقے سے تو زیادہ لطف آتا ہے. ویسے کھانا لذیذ ہو اصل بنیاد تو یہ ہے کہ کھانا لذیذ ہے جبھی مزہ آئے گا. لیکن لذیذ کھانا اگر گندگی کے ساتھ الٹا سیدھا دے دیا جائے پرس دیا جائے تو اس میں اتنا لطف نہیں آتا. نفاذت پسند ہے تو اس کو کھانا ہی پسند نہیں کریں گے. لیکن اگر اس کا برتن بھی ٹھیک ہو اور اس کے بعد اس میں کھانا رہ جائے تو کبھی کبھی یعنی بدمزہ کھانے بھی اچھے لگتے ہیں کہ یار کتنے اچھی پلیٹ میں کتنے اچھے ڈش میں آیا ہے. تو میں نے کم ڈش تو اچھی بنانے کی کوشش کی کہ آپ کو کتاب جو ہے اس کی شکل و صورت جو کہ نام ہے یعنی آپ کو دیکھ کے ایک چیز تو اگر مضامین اچھے نہیں بھی لگے تو کم از کم لوگ جو مضامین
कि को पसंद नहीं करेंगी, वो उसकी किताब की टाइटल वगैरह वो उसका गेटअप को पसंद कर लेंगे कि ना कोई हिस्सा दो, और वो ज़्यादा जोर इसी में देंगे कि अब क्या किताब छपी है और बदलाने की बातें, लेकिन क्योंकि उनका हो गया मसला पूरा, वो किताब तारीफ कर दी। लेकिन यहाँ तो आप लोगों ने, और ये कुछ लोग तो इतने ज़हीन हैं, इतने अच्छे हैं कि हम तो ना उस उम्र में इतने अच्छे थे ना इस उम्र में हैं। वो तो ये है कि आप लिखते पढ़ते, हमने अपने असातिज़ा से बहुत सीखा है। हम एक बहुत खुश नसीब तरीन इंसान हैं, उर्दू खुश नसीब तरीन इंसान है उर्दू दुनिया के लोगों में, क्योंकि हमें हमारे असातिज़ा ने बहुत मोहब्बत दी और उसके बाद शागिर्दों ने हमें बहुत मोहब्बत दी। जबकि शागिर्दों के साथ हमारा रवैया जो है बहुत सख्त नहीं रहा, मतलब ये कि उनको डांटना फटकाना तो एक तरीके से एक ज़माने में जो बहुत अदर सिर्फ जब जो मैं अपने औलाद के साथ शुरू करता था घर के अंदर, बाहर आकर उनके साथ करता था। जिन्होंने इस राज को पा लिया था वो उसको बड़े नहीं मानते थे, यहाँ तक कि अक्सर किसी को नालायक दे दिया तो अगर ज़्यादा नाराज़ नहीं होती तो उससे बात भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो बहुत लड़के और लड़कियाँ कहते थे सर आपने बहुत दिनों से नालायक नहीं कहा, तो बहुत नालायक सुनने की ख्वाहिश होती थी उनको, क्योंकि वो समझते थे कि जिस मोहब्बत से ये नालायक कहते हैं उस मोहब्बत से लायक नहीं कहते। और सच्ची बात ये है कि लायक तो तंजर कहा जाता था और नालायक तो मोहब्बत के अंदाज से कहा जाता था। और तरीका उर्दू में ये भी एक उर्दू का भेद है कि बहुत सी तारीफें जो हैं वो यानी दरअसल वो तंजन या बनाए वो मज़ाही अंदाज की जाती है, लेकिन सरदरिश जो है, अगर कोई आपकी सरदरिश कर रहा है, एक नुक्ता याद रखिए, तो वो आपका हमदर्द है, और जो आपकी हर वक्त तारीफ कर रहा है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। तो एक ये भी साइकोलॉजी है। और तालिबानों ने ये रात पा लिया हमारे बहुत सारे, बल्कि हमें तो स्टूडेंट को उनकी सरदरिश क्या की पिटाइयाँ भी हो जाती थी। बहुत से तालिबानों को जो मुझसे भी ज़्यादा मजबूत थे ताकतवर, उनको भी मैंने एक दो मरतबा ख्याली रहा और उन्होंने कमाल किया। एक स्टूडेंट वगैरह मैं पढ़ भी चुका था, मुझसे बाद में जामिया में प्रेसिडेंट हो गया था। वो एक दुकान थी मुमताज़ की, वहाँ खड़े हुए थे, वो अपने दोस्तों के साथ प्रेसिडेंट था यूनियन का। वो आया और आगे खड़ा हो गया, सिगरेट पी रहा था। सिगरेट मैं भी पहले पिया करता था, लेकिन तालिबानों को रोकने के लिए मैंने सिगरेट पीना छोड़ दी थी। तो उनका एक एहसान ये है तालिबानों को मुझे कि मैंने उनकी वजह से गलत काम जो है छोड़ दिया। अब जब मैंने छोड़ा तो फिर मेरी हिम्मत पर पड़ी कि मैं इनसे भी रोकता था, लेकिन वो उसने मुझे देखा नहीं, वो सिगरेट पी रहा था और बड़ा अच्छा खासा अट्टा। अब मैं तो चूँकि इस्तेरारी की अभियत थी, उसको देख कर गुस्सा गए। वो मेरे जनाब पहले भी मार चुका था, मैं मुझे ख्याल नहीं था, मैंने उसको वहीं पर बाजार में ही जो एक हाथ जोर से मारा, सिगरेट उसके मुँह में छूट के दूर गिरी और उसके साथी सब पटा गए। वहीं तक दौड़े, उसकी नज़र पड़ी, और अरे सर है भाग लो यहाँ से, नोट पटो गई। तो जनाब को अच्छा वो शायद था, नाम याद आ गया, वो दादा कहलाते हैं। लेकिन यह है कि वो असल में जिससे मुझे शदीद तरीन मोहब्बत होती है उसी में सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। यदि कोई भी ज़रा सी भी कोई गलती काम हो, उससे सरदर्द हुई और मेरा खून बोला, भाई मैं चाहते हैं कि अच्छा आदमी इतनी बुराई में मुब्तला क्यों है। तो तालिबानों के साथ मामला आता है। तीसरी बात ये है कि हमने तलबा से बहुत सीखा। जामिया में अच्छे तलबा आते हैं, मदरसों के तलबा सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि उनकी बुनियादें मजबूत होती हैं, उनके रगों में तहजीब भी होती है, और दूसरी बात यह है कि वो अरबी फ़ारसी की शुद्ध भी होती है, उनका तलफ़ुज़ भी उनका सही होता है। और तलफ़ुज़ अगर किसी की मजबूरी ना हो और वो अब तो मुस्तकिल काफ और शीन तो गायब ही हो गया, उसको तो अब हमारे तलाश करना पड़ेगा। सब दिक्कत अपने नाम पर सही देते हैं, ऐसी गुफ्तगू टीवी पर होती रहती है, उर्दू वाले भी। लेकिन ये कि हमारी ख्वाहिश ये थी, और जिन्होंने मदरसे और जिन्होंने कुरान शरीफ पढ़ लिया है उसकी तलफ़ुज़ कैसे गलत हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं। वो काफ कैसे नहीं बोलेगा, वो शीन कैसे नहीं अदा करेगा। अगर उसकी ज़बान में तासीर वो अदा करने की सलाहियत नहीं है तो वो तो काबिल माफ़ी है, लेकिन क्यों नहीं करेगा। नतीजा ये है कि हम इसको हमारे जामिया में ये भी है कि तरबियत भी करते रहते हैं। हमने क्लासों में भी तरबियत की, और उसका नतीजा ये है कि अच्छा बहुत से तालिब इल्म ऐसे हैं जो हमसे भी गलती हुई, अरबी फारसी के मौके पर कोई तलफ़ुज़ गलत हो गया, कुछ हो गया। किसी लड़के ने, मैंने क्या कहा था कि आपको गलती में करूँ तो आपको आप टोकिए, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैं अरबी का स्कॉलर नहीं हूँ फारसी का। लड़के बता दिया करते थे और उनसे हम सीख लिया करते थे, सही मानों में उनसे
بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے پہلے اساتذہ سے سیکھا، پھر طالب علموں سے سیکھا۔ اب زبان سیکھنے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے ان سے سیکھی، طالب علموں سے۔ مجھے اعتراف ہے کہ ان سے سیکھ کر اصلاح کر لی، کوئی غلطی کی اور ہمیں صحیح لفظ یاد نہیں ہے تو ہم نے یہ کیا کہ ان کو مس گائڈ نہیں کیا، بھائی مجھے یاد نہیں آ رہا، کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن جا کر لغت دیکھی، میرے چلو سب سے زیادہ میرے آس پاس لغت ہی رہی رہتی ہے، کیونکہ لغت میں صرف معنی نہیں ہوتے، تلفظ بھی ہوتا ہے، تو میں تو لغت میں معنی کم دیکھتا ہوں، تلفظ زیادہ دیکھتا ہوں۔ اب یہ ذکر کر رہے تھے یہ نقوش کا، صحیح نقوش ہی ہے، اور مجھے بھی یہ بات معلوم تھی، لیکن انگریزی میں پیچھے نقوش لگا ہوا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بول کے بین کر آئی، یہ انگریزی کی کمپوزنگ اور اس کی کیا نام ہے وہ کسی وغیرہ سب میں نے نہیں کی، میں تو صرف اردو تک کرتا ہوں، جس نے چھاپی وہ بھی اردو کا آدمی ہے، تو اس نے جیسا لکھ دیا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اب یہ کہ کل یا پرسوں ایک نمبر ہمارا آیا ہے، کیا نام ہے اس کا نقوش، اس کا شگوفے کا، خالد محمود نمبر حیدرآباد سے نکلا ہے، تو ہمارے دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بھائی انگلش میں نقوش لکھا ہے تو غلط ہے۔ میں نے کہا بھائی میں یہ تو نہیں کہتا کہ میری غلطی نہیں ہے، غلطی تو پوری اسی شخص کی ہے جس کی کتاب ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا ہے، میں نے اس کو کمپوزنگ کے بعد میں نے اپنی ذمہ داری محسوس ہی نہیں کی، اور یہ اچھا کیا آپ نے ایک میری اصلاح کر دی، لیکن یہ کہ یہ جس سے کتاب شائع کی ہے یہ سب کچھ اس نے دیکھا ہے، اردو کا لوگ سب میں نے دیکھا ہے، لیکن میں اپنی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتا، میں کس سے کہتا پھروں آگے ساری منٹ، وہ اگر کہیں گے تو اگر میں یہ کہوں گا میں نے نہیں دیکھا تو کوئی دو غلطیاں کی میں نے، ایک تو یہ کہ میں نے کیوں نہیں دیکھا، یہ غلطی یہ بھی، یہ تو میرا فرض تھا کہ میں اس کو بھی دیکھتا، تو یہ بات جو ہے یہ جن لوگوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ بھی محسن ہے میرے، کہ انہوں نے کم از کم بتا تو دیا کہ ہاں میری کتاب میں ایک ایسی غلطی بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ بھی ایک طریقے سے سیکھنے کی بات بھی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو محفل ہے یہ بالکل منفرد غیر معمولی اور اتنی حوصلہ افزا ہے، کیونکہ مستقبل کے قاری تو آج بھی ہیں آپ، مستقبل کے مصنف بھی، اساتذہ، تو یہ پورا مستقبل ہمارے سامنے بیٹھا ہے، جس کے ہاتھوں میں ہم سب اب ان کے رحم و کرم پر ہوں گے، ان کے پاس جب کوئی ہمارے جو عمر کے لوگ ہیں، وہ تو سچی بات یہ ہے کہ 47% میں بہت سی باتیں صحیح تھیں کہ وہ پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، اور اگر کیا نام ہے پڑھ بھی لیں تو اس کا اچھا نہیں سمجھتے، ارے یار یہ کیا لگے کیوں پہلے سے رائے قائم کر رکھی ہے، اور دوسری بات یہ اگر یہ رائے قائم کرنے کے لیے اچھے ہیں تو دوسرا ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ جو سینئر لوگ ہیں یہ یقیناً نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ اپنی کتابیں کسی کو دے دیتے ہیں، کبھی کبھی تو ان کو دے کے آپ آئیں سنتے ہیں بلا وجہ ایک مصیبت نہیں ابھی کہاں رکھیں، جگہ تو ہی نہیں کر کے ذریعے، تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ بہت برا ہے۔ خریدنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، مفت بھی کتاب ان کو دی جائے تو وہ بہتر کوئی سمجھتے جو نہیں دینے والا وہ کتاب نہیں دینا، اگر نہیں دے گا تو اس پر بھی خفا ہوں گے کہ اچھا ہمیں کتابیں دیں گے تو اور زیادہ خفا ہوں گے کہ علی کا نام کتاب دے دی کہاں نہیں کریں گے۔ یہ ایک تو اتنا خراب انداز سے انہوں نے اپنے طالب علموں کو کہا، اچھا تو آپ یعنی آپ سمجھیے کہ مجھے آپ کی کتاب اس قابل ہو گئی کہ مجھے بھی جائے گی، اس طرح کی یہ تو خیر بہت ہی ایسی چیز ہے کہ جس پر جتنی بھی لحاظہ کیا جائے کم ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اس کا احترام، اس کی عزت، آپ لوگ جو اس اعتبار سے بھی یہ مجموعہ بہت مبارک ہے، بہت زبردست ہے، اس وقت اس میں اس کی جتنی تعریف کی جائے گا، بلکہ میری تو خواہش یہ ہے کہ اگر یہ جو مضامین لکھے گئے ہیں خالد مبشر صاحب اگر دلچسپی لیں تو اتنے اچھے مضامین ہیں کہ کسی ایک کتاب پر آپ نے کچھ ایک آدھ مضامین مضمون لے بھی گیا ہے، بعض لوگوں نے زبانی گفتگو کی ہے، جو زبانی گفتگو جن کو کی ہے ان کو مجبور کیا جائے کہ جو آپ نے زبان سے کہا ہے وہی آپ لکھ کر دکھائیے اگر ہمت ہے تو وہ ہمت والے جو ہے تعلیم زیادہ حاصل ہے تو لکھنے لگی، اور اچھی میں کا سب کا احسان ہوگی، سب نے اچھی بات کی جنہوں نے کہیں کوئی نشاندہی کی، کیونکہ بھائی انسان ہے، ہم سے بہت سی غلطی ہو سکتی ہے، ہم تو جب سیکھتے رہے آج بھی، اگر ان سب کو جمع کر کے خالد صاحب آپ تو سن رہے ہیں، اگر ان سب کو جمع کر کے یکجا کر کے اگر ایک چھوٹی سی کتابیں مل جائے لیکن یہ سارے مضامین
اور ان مضامین کے اوپر مضامین جو لکھے گئے ہیں وہ یکجا کر کے اگر ان کی اشاعت عمل میں آ جائے تو وہ کتاب جو ہے وہ ایک ایسی ایک خیال سے مثال ہوگی. لوگ سیمیناروں کے مضامین کے مجموع چھپا لیتے ہیں، بالکل چھپاتے ہیں، بہت سارے الٹے سیدھے ہلکے پھلکے مضامین ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں اور وہ، لیکن کیونکہ اس طرح سے الگ الگ کر کے مضمون نہیں ہوتا تو وہ پکڑ بھی نہیں جاتے. وہ دونوں نے کیا نام ہے گھر سے پڑھ کر کے لے آئے، لیکن یہاں تو سب کا اتنا اوریجنل ہے کہ اس میں کہیں گنجائش ہی نہیں ہے کچھ بھی. تو یہ ایک ایسا مجموعہ ہوگا مضامین کا کہ ایک کتاب پر جتنے مضامین ہیں، ہر کتاب ہر مضمون پر ایک ایک مضمون آپ یعنی آپ نے لکھوایا ہے. تو اگر آپ نے 10 مضامین، اگر جن لوگوں کو مختصر ہے، ٹائم کم ہو، یہ تو ان سے تو ضرور لگائی ہے ہمارے دوست جو ہے. اور اس کے بعد جب ان کی شوگر ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کو ہم لگوا دیجیے. لیکن ان سے بہت قابل آدمی، یہ شاعر تو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. آپ ان کو تو لوگ ویسے شاید جانتے بھی نہیں تھے. جب میں اردو اکیڈمی میں وائس چیئرمین تھا تو میں نے کہا یار یہ اتنا اچھا آدمی تو یہ بہت ہی بے نیاز آدمی ہے، کبھی کسی سے نہ کچھ کہنا نہ سننا نہ اپنی قابلیت کا اظہار. ویسے بھی جو آدمی قابل ہوتا ہے وہ کیوں بار بار اظہار کرے گا، اپنا نظامی جو شاعری بھی ہوگی. میں نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ پہلی بار مجھے کسی نے 2 سال کے بعد بلایا گیا. میں ان کا بندسی بھی ہے اکیڈمی کی اور نام واقعیت ہے. تو یہ ان سے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب بہت قیمتی لوگ، اور 2 4 اور بیٹھے ہوئے جنہوں نے سلمان بیٹھے ہیں بھی جو شاہد نظر آ رہے تھے. ان سب لوگوں نے وہاں پر کچھ پڑھا لکھا تھا اور بہت سارے لڑکے لڑکیاں ماشاء اللہ سب ایک سے باصلاحیت اور بہت ہی، جتنی میں ان کی تعریف کروں وہ مبالغہ نہیں ہوگا. تو آپ اگر یہ کر سکیں تو اس کو 2 طریقے ہیں کہ مضمون کے ساتھ ہر مضمون چھاپیے، پھر اس کے بعد اس کو جو اس پر تبصرہ ہے وہ چھاپیے، پھر ایک دوسرا مضمون، یا پھر یہ کہ صرف ان مضامین پر جو مضامین لکھے گئے ان کی یکجا کر لیجیے. اور اس کے بعد یہ کہ اب ایسا ہوگا تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ آپ کو کچھ اور بھی کام کرنا پڑے گا. جو دوسرے کام آپ کو کرنا پڑیں گے تو اس میں میں یعنی آپ کو یعنی اشتراک کے ساتھ میں اپنے آپ کو میں یہ مطلب میں موجود ہوں ابھی، کیونکہ آپ نے مجھے معلوم ہے کہ سب کچھ یہ کاروبار خود ہی کیا ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ طالب علم میرے تعلق سے کوئی کام کرے اور زیر بار بھی ہوں، یعنی لکھے بھی پڑھے بھی اس کے بعد یہ سب کیا ہے اس پر. تو یہ کہ آپ مطلب مادی اعتبار سے آپ کو نقصان میری ذات سے میری طرف سے مجھے نہیں پہنچنا چاہیے. ویسے تو آپ لوگ کچھ کچھ کرتے رہتے ہیں غالباً طور پر. تو میں بہت شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جس نے میرے تعلق سے گفتگو کی، میری کتابوں کو گفتگو کی، اور ان حضرات کا جو کہ تشریف لائے یہاں. ہماری کیا نام ہے یہ میری بہت اچھی اسٹوڈنٹ بہت مصروف رہتی ہے، مہمان بھی آتے ہیں، بچے ہیں سب ہیں. اور یہ شادیاں بہت دن بعد نکلی ہیں، بہت ذہین، اور دلی یونیورسٹی میں ہے. دلی یونیورسٹی میں دیکھنے میں تو لگے گا کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، لیکن اسٹوڈنٹ نہیں ہے، باقاعدہ جو وہاں پر بچہ ہے اور بہت ہی اچھی شاعرہ، بہت اچھی مضمون نگار. تو یہ جو ہے ہماری محبت میں دونوں میاں بیوی جو ہے میں تو یہ آ گئی ہیں بچے. اب گھر میں کوئی نہیں ہے تو 2 بچے جو ہیں وہ 2 آٹیاں سوڑ آئی ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کی چھٹائی آئی یہ شادی وغیرہ. تو یہ سارے لوگ جو ہیں میں آپ سب کا واقعی دل سے، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک درخواست ہے کہ بھائی اب میں متحمل نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ آپ ایک یہ آپ نے جو مذاق کیا ہے اچھا کیا ہے، لیکن سرپرائز ہم نہ دیں. میں سپر میں کرا میں زیادہ سرپرائز چاہے ہو میں نہ کروں. آپ جو کچھ بھی بتانا ہے پہلے بتا دیں تاکہ، لیکن یہ کہ آپ نے جو کچھ کیا جس محبت سے کیا اور اس کے باوجود بھی یعنی مجھے کسی کو بھی فون نہیں کیا، مجھے کیسے کرتا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو اس لیے آپ کے کہنے پر میرے نام سے اتنے لوگ جمع ہو گئے، یہ تو مجھے اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے. اور رشک آنے میں تو بھی کہہ رہا تھا اپنے دوست سے کہ میں تو قابل رشک تھا، اب میں قابل رشک و حسد ہو گیا. اب تو لوگ حسد بھی کریں گے کہ ارے یار اتنا لوگ بہت دور دور سے آ گئے. تو اگر آپ میرے دوست کے ظفر صاحبائی ہیں، ان پر میں نے اچھے شاعر ہیں، ان کی کتاب میں خود میں لکھا اور یہ لکھا تھا کہ تم اتنے سینئر شاعر ہیں، آپ اتنے سارے اچھے اچھے شعر کہے ہیں آپ نے، لیکن آج تک آپ نے اتنی طویل عمر میں ایک بھی اپنا حاصل قدر نہیں کیا. تو آپ کو اپنی شاعری پر نظر ثانی کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ بھائی، یہ میرے دلی جذبات ہیں
اور جو آپ نے قبول کیے. کیا میں کہوں بس یہ کہ لفظوں کے ذریعے ہی میں کہہ سکتا تھا، لیکن یہ کہ یہ لفظ میرے لفظ نہیں ہے، اس میں میں نے پورے دل و جذبات سب کو. بہت شکریہ خالد صاحب. السلام علیکم. سر ہم بہت ممنون و مشکور ہیں، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اب انتہائی مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں پروفیسر معین الدین جینا بڑے صاحب سے کہ آپ صدارتی کلمات سے ہمیں بات. میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اس بات کو مجھے احساس ہے کہ واقعی وقت بہت ہوا ہے، اذان بھی ہو چکی ہے. محترم خالد محمود صاحب سے میرے مراسم کم سے کم 25 برسوں کو ہوئی ہیں. پہلی مرتبہ ہم ایک ریفریشر کورس میں گئے تھے جو جامعہ میں ہوا تھا، اور اس وقت ہم دونوں عثمانی صاحب اور وحاج صاحب یہ سب ہم لوگ آگے پیچھے لیکچرر ہوئے تھے ایک ہی زمانے میں. تو جب نئے کسی سفر میں ساتھ آتے ہیں تو وہ ساتھ عمر بھر ملتا ہے. تو کچھ ایسا ہی ہمارے دونوں کے بیچ معاملہ رہا ہے. اس پہلے دن سے میں نے یہ دیکھا ان کے یہاں وفاداری ہے. پہلے ہی دن سے انہوں نے مجھے ویسے ہی عزیز رکھا جیسے وہ اپنے کسی چھوٹے بھائی کو عزیز رکھتے ہوں گے. اور یہ ان کی وفاداری میں نے اب تک دیکھی ہے، اور اللہ ان کی عمر دراز کرے اور ہم سب ان کی محبتوں اور شفقتوں سے فیضیاب ہوتے رہیں. ہماری شخصیت ہے خالد محمود صاحب کی. پہلی ملاقات میں ان کی غزل ہم نے سنی تھی ان سے، اور میرے نزدیک وہ ایک یادگار غزل ہے. پتہ نہیں آج کل کیا ہے کہ شعر ضرب النسل ہونے سے رہ جاتے ہیں، اچھے نسل کے جملے غائب ہو جاتے ہیں. لوگوں کی نظر میں کچھ کمی ہے یا حافظہ کچھ ایسا ہے، جو چیزیں ہماری اجتماعی سائیکی کا حصہ بننی چاہیے وہ نہیں بن پاتی. تو آپ ذرا اتنا سوچ لیجیے کہ ایک غالب اور ایک میر یہ ردیف ہے، اور اس ردیف کو شروع سے آخر تک نبھایا ہے، اور وہ نقطہ کیمیا کی ہیں. میں کیا عرض کروں. تو صاحب اچھا پھر یہ کہ انہی دوران ہم ان کے انشائیے ہم نے پڑھے تھے، اور انشائیوں میں مرزا کا پٹ شامل ہوا کرتا تھا. تو ہم نے یہ جانا کہ صاحب بہت اچھے شاعر ہیں اور بہت اچھے انشائیہ نگار ہیں، اور اس وقت وہ انشائیہ نگاری یہ کر رہے تھے. اور اب تک ان کی تحریر میں ایک بات ہے جو ان کی شخصیت کا خاصہ ہے. مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے، شیکسپیئر نے کسی ڈرامے میں لکھا ہے کہ گریوٹی از دی سول آف وٹ. یہ ان کی شخصیت. بٹ کہتے ہیں فطانت کو، بالغ نظری کو. فطانت ایک ذہن کی وہ صلاحیت جو ذات کو ایک عام سطح سے ایک اعلیٰ اور عرفہ سطح عطا کر دیتی ہے. اور اس کے ساتھ اگر آدمی کو زبان و بیان پر عبور حاصل ہو اور ایک سے زائد اصناف میں وہ دستگاہ رکھتا ہو تو وہ ایک منفرد شخصیت جنم لیتی ہے. محمود صاحب کی شخصیت منفرد شخصیت ہے. ان
بولیں، بہت اچھا بولیں اور اس میں مبالغے کا شائبہ تک نہ پایا جائے. یہ محترم خالد محمود صاحب کی شخصیت کا نمایاں وصف ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ بہت اچھے شاعر اور بہت اچھے انشائیہ نگار اور نگار، اور بعد میں دھیرے دھیرے ہم پر یہ کھلا کہ صاحب یہ ایک سنجیدہ عالم بھی ہیں اور ایک ادبی بصیرت ان کے یہاں پائی جاتی ہے. متن کو سمجھنے جو ان کے یہاں نظر ہے، جو انہوں نے نظر پیدا کی ہے، وہ کم دیکھنے میں آتی ہے. تو یہ ایک پہلو تھا جس سے ہم کچھ دیر بعد واقف ہوئے. اور یہ جو ہمارے پیش نظر اس کتاب ہے، صاحب میں کیا عرض کروں، ان کے ایک مضمون کا عنوان آپ دیکھ لیجیے. یہ ایسے عنوانات میں ہیں جنہیں اوسط ادبی فہم کا آدمی چھونے کی کوشش کرے، اور آپ نے اسے چھونے کی بات نہیں کہی. ماشاء اللہ ایسی اس میں نقطہ آفرینیاں کی ہیں، اور اس فنکار یا اس کے فن پارے کے پتن میں پہنچ کر اس کے تمام فنی سیاق کے ساتھ کچھ اس طرح اس کا مطالعہ پیش کیا ہے کہ کچھ نئی چمک اس تحریر میں اس فنکارے یا اس فنکار کے ساتھ ہمیں ملتی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس کتاب کا ایک مضمون یہ تو عزیزی خالد مبشر داد کے قابل ہیں کہ صاحب ایک نئی نہج انہوں نے گویا متعارف کرائی ہے کہ ایک مضمون ایک نوجوان کو دیا انہوں نے، ہر مضمون پر ایک مقالہ پڑھا گیا. یہ بہت مستحسن طریقہ کار ہے. تو اس میں جتنے مضامین اور ان پر جو مضامین پڑھے گئے بہت خوب. ایک مضمون اس کا ایسا ہے جو میں پہلے کسی رسالے میں نے پڑھا تھا اور مجھے یاد رہ گیا، اور وہ رسالہ میں سنبھال کے رکھ نہیں پایا. اس کا مجھے پتا تھا، لیکن اس کتاب میں وہ مضمون مجھے مل گیا. اس لیے ذاتی طور پر میرے لیے یہ کتاب دگنی اہمیت کی حامل ہو گئی. اور میرا معلومہ یہ ہے، میں نے رات زمین اس لیے باندھ رہا ہوں کہ جس مضمون کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کی اہمیت جس طرح سے ممکن ہے اتنے فورسفل طریقے سے نمایاں ہو جائے. یہ وہ مضمون ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر استاد اور ہر شاگرد کو پڑھنا چاہیے. اگر وہ یہ مضمون پڑھنے سے رہ جائے تو کچھ کمی، کچھ آنچ کی کسر اس میں رہ جائے، اس کا امکان باقی رہے. مضمون نے میری حیات مستعد میں درس و تدریس کے رنگ کہ آدمی کیسے بنتا ہے اور کن کن مراحل سے گزر کر بنتا ہے. زندگی صاحب مجھے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتی، ہر ایک کو آزماتی ہے. وہ چاہے معاشرے کے جس طبقے سے آیا ہو، جس کلاس سے آیا ہو، وہ جس حیثیت کے خاندان سے آیا ہو. بہت امیر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب زندگی میں آسانیاں ان کے لیے ہیں. زندگی ہر آدمی کا امتحان لیتی ہے، لیکن ہر آدمی زندگی کے امتحان میں سرخرو ہو کر نہیں نکلتا. یہ مضمون ہمیں جو بتاتا ہے کہ ایک نوجوان جس کے اندر ایک ایسا ذمہ داری ہے، جس
हमारे इस वक्त के अदबी माशरे का हिस्सा है। मैंने इनके इस मजमून में भी जा बजा नोट किया है कि वो जुमले इनके सुनते हैं, इश्क इंसान को नर्म मिजाज बनाता है, मगर मुझे इश्क ने सख्त मिजाज बना दिया। जिस दाद दीजिए, जुमला सुनिए और दाद दीजिए, जुमला पढ़िए और सर धुनते रहिए। और ये जुमला सुनिएगा, हालांकि किसी शायर से ये तवक्को करना कि वो कोई दूसरा काम भी संजीदगी से कर सकता है, इतना आसान नहीं। मिजाज की शोखी का तीर जो है वो उसके रुख अपनी तरफ भी करते हुए इन्हें तामुल नहीं होता। और सब ये जुमला नहीं। अगर टीचर अपने मजमून पर काबिल है तो गया वो पूरी क्लास पर काबिल है। ये किताब में कई जुमले हैं और हर मजमून में ऐसे जुमले निकल आते हैं जिन्हें मैं आप में पेश कर सकता हूँ। और वो कैफियत होती है कि जब कोई अच्छा शेर मुख्तलिफ सुनाता है तो मजमा उसे बड़ी दाद देता है और जिसका शेर होता है वो अलग रह जाता है। तो मैं आपसे खूब दाद बटोर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त की तंगी का एहसास मुझे है। कई हर मजमून मार्के का मजमून है और हर मजमून पर अच्छा मजमून पढ़ा गया है। ये जो फिराक वाला मामला जो है ना, बड़ा दिलचस्प है। मेरे अजीज ने उस पर अच्छी तकरीर की और मेरे एक अजीज ने उस पर अच्छी वजाहत भी की। असल बात देखिए साहब समझने की ये है कि एक तो है इश्क का तसव्वुर, और हम उस तसव्वुर पर बात करें, फिराक और इश्क की बात आती है तो समझना ये चाहिए कि फिराक इश्क पर बात नहीं कर रहे हैं, वो उनकी जिंदगी में इश्क के नाम पर जो मशगला, उनका मशगला हयात बन चुका है, उनको उससे सरोकार है। उनको उर्दू शायरी में इश्क की रिवायत से कुछ लेना देना नहीं है। और जो बात वो ये कहते कि अजीब, उसमें बड़ा जहन था, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, सब कुछ था, लेकिन वही आदमी की अपनी एक लफ्ज़ तजी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो वो आदमी से क्या करवाती, वो कर क्या रहे हैं, अपनी रूप की रुबाइयों की इनफरादियत को वादे करना चाहते हैं और इसलिए